ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام عقائد و جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدا و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے نماز کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، یہ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ آقا کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا، کوئی داتا، کوئی لجپال، کوئی دستگیر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد دوسری بنیاد یہ نماز ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ توحید کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا جو انسان کو کام کرنے کا حکم ملا ہے وہ نماز ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے علاقے کی طرف جب بھیجا، آپ نے ان کو یہ ادب سکھایا، تعلیمات دی کہ معاذ اہل کتاب کے پاس جب جاؤ گے سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دینا۔ اگر وہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ان کو تبلیغ کرنی ہے، جو دعوت دینی ہے، جو سبق سکھانا ہے، وہ نماز کا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ اللہ کی عدالت لگے گی، میں نے، آپ احباب نے، ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سب کا حساب و کتاب جب ہوگا تو سب سے پہلے انسان سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر نماز میں کامیاب ہو تو اس کی برکت سے رب ذوالجلال آپ کو بقیہ معاملات میں کامیاب کر دے گا، اور اگر نماز میں ہی بگاڑ ہوا، نماز میں سستی ہوئی، نماز میں کجروی ہوئی، نماز کو چھوڑا گیا، نماز سے منہ موڑا گیا، نماز کو بھلا دیا، پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انسان کا مشکل میں پھنس جانا، اس کے لیے اس کو امید ہونی چاہیے۔ فسد سائر عملی، اس نماز کو چھوڑنے کی نحوست سے بقیہ سارے اعمال کے اندر بھی انسان پھنس جائے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ نے بنیادوں کو گرا دیا، ستونوں کو گرا دیا، پھر عمارت کس پہ کھڑی کرو گے؟ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آخر الزمان پیغمبر فرماتے ہیں میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ وہ میرا نبی جب اس دنیا سے جانے لگے
اپنی امت کو آخری نصیحتیں اور وصیتیں جو فرما رہے تھے وہ یہ الفاظ تھے: الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں میں تمہارے پاس آیا، میں نے تمہیں دعوتیں دی، تمہیں دین سکھایا. اب تمہارا نبی تمہارے پاس سے جاتے ہوئے تمہیں نصیحت کر رہا ہے. لوگوں دیکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت افراد کا خیال رکھنا. دیکھنا نماز کو کہیں بھول نہ جانا. حضرات، یہ نماز ایک ایسا اہم ترین عمل ہے، جب اس کا وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ آسمانوں سے فرشتہ بھیجتے ہیں. ہر نماز کے وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے. ایک ہماری مساجد میں اذان ہوتی ہے، ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے: ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها. اے ابن آدم، تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تجھ سے بڑے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئیں. نماز کا وقت آ گیا ہے. جو تو نے اپنے گناہوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، نماز پڑھ لے، رب ذوالجلال اس کی برکت سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. قوموا الی نیرانکم. اے ابن آدم، اٹھو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اپنی آگ کو ٹھنڈا کرو اور جنت کا راستہ آسان کرو. یہ ہر نماز کے وقت آسمانوں سے فرشتہ آواز لگاتا ہے. اور ہر انسان کو نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے وہ تنہا مت آئے، اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئے. میرے نبی نے فرمایا ہے: مروا اولادکم فی الصلاۃ. لوگوں اپنی اولادوں کو بھی نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین. جب وہ ابھی 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین. جب 10 سال کے ہو جائے، اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو اس بات پر مارا جائے، اللہ کے گھر میں لایا جائے. ایسا نہیں ہے حاجی صاحب اکیلے اذان سن کے مسجد میں آ گئے، اولاد گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت صاحب خود نماز کے لیے آ گئے، اولاد دکان پہ پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت انسان اکیلا آ جائے، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو وہ سامنے ٹی وی لگا کے اور پھر کہے میں کامیاب ہو گیا. خبردار، ہر انسان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اپنا بھی محاسبہ ہونا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی جواب دینا ہے. ہر نماز کے وقت فرشتہ صدا لگاتا ہے. کامیاب ہے وہ شخص جو اس فرشتے کی پکار کو سن کے مساجد کی طرف آتا ہے. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات هل یبقى من درنہ من شیء. میرے صحابہ مجھے بتلائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، روزانہ 5 مرتبہ وہ انسان اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر پھر بھی کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی طرح فذلک الصلوات الخمس. یہ 5 نمازیں بھی ایسے ہی ہیں جو 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن کتنے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس کے باوجود 5 وقت مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. آج ایک چھوٹا سا تھانے دار اس کو بلائے، یہ بھاگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے. کوئی ایس آئی، کوئی اے سی، کوئی ڈی سی، کوئی ایس پی، کوئی اس کو بلائے، یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے. لیکن یہ نادان کو یہ معلوم نہیں ہے جب میرا رحمان مجھے روزانہ 5 مرتبہ بلا رہا ہے اور میں اس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. ارے شیطان نے ایک سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور یہ نادان روزانہ 20 سجدوں کا انکار کرے اور پھر آرام سے گھر میں بیٹھا اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھائے، شرم نہیں آتی؟
آج کتنے لوگ ہیں پورا ہفتہ نماز کے قریب ہی نہیں جاتے، 8 دنوں بعد جمعے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مسلمانوں، کیا ہم 8 دن بقیہ اللہ کی اس دھرتی پر زندہ نہیں رہتے؟ کیا ہم 8 دن اللہ کی زمین پر سانس نہیں لیتے؟ کیا ہم بقیہ 8 دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، زبان سے بولتے نہیں ہیں؟ کیا سورج کی تپش نہیں لیتے، یا چاند کی روشنیاں نہیں لیتے، یا اس زمین پر اللہ کی نعمتیں نہیں لیتے؟ کیا 8 دن اپنے بیوی بچوں سے بھی جدا رہتے ہیں؟ یہ کیسی جفا ہے جو رحمان کے ساتھ ہی ہے؟ یہ جفا اپنے ساتھ کیوں نہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ جفا اپنے کاروبار کے ساتھ کیوں نہیں؟ آخر یہ جفا رحمان کے ساتھ ہی کیوں ہے کہ 8 دن تو رب کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھائے، لیکن تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلایا جائے، تجھے رب کے گھر میں آنے کی فرصت ہی نہ ملے، تو کیسا مسلمان ہے؟ حضرات یاد رکھیے گا، ایسا مسلمان اللہ کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے اگر مسلمان رہنا ہے تمہیں نماز پڑھنا ہوگی، نماز پڑھنا ہوگی، نماز پڑھنا ہوگی۔ صحابہ کے دور میں تو یہ تصور تھا ہی نہیں کہ کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، اور وہاں پہ تو یہ تھا منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھے، 8 دن مسجد میں نہ آئے، ہفتے بعد آ کے نماز پڑھ لے، کہے میں حاجی صاحب ہوں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو سال بعد عید کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ حضرات، میرے نبی نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ یاد رکھنا، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہو تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو اپنی مسلمانی کا فکر کر۔ میری بات نہیں ہے، میری بات ہو تو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میرے نبی کی بات ہے تو پھر حق بات کو سننا، تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ آپ کو فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، وقت کم ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ قابل قبول نماز وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ کتنے دوست و احباب نماز ایسے پڑھتے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں، ایسی پڑھی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میری بات نہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ احباب کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کے راوی اور یہ فتویٰ دینے والے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 1.25 صحابہ میں سے تنہا اکیلے تھے جو رسول اللہ کے رازدان تھے، بالخصوص منافقین کے حوالے سے۔ ویسے بڑی محبت تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان سے، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، سب صحابہ سے محبت تھی میرے نبی کو، لیکن میرے نبی کے جو اسپیشل رازدان تھے وہ یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی ان کو بتلایا کرتے تھے، حذیفہ ابھی آسمانوں سے فرشتہ آیا، اللہ نے بتلایا فلاں بھی منافق ہے، اللہ نے بتلایا فلاں بھی منافق ہے، لیکن میرے نبی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے، اپنے اس صحابی کو بتلاتے تھے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ مجھے معلوم ہے یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں آپ سے راز نہیں پوچھتا، مجھے بس اتنا بتلا دے ان منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ وہ حذیفہ بن یمان فتویٰ دیتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی،
نماز کے اندر جلدی تھی، رکوع اور سجود مکمل نہ تھے، وہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوا۔ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا منذ 40 سنہ، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ 40 سال، 7 سال کی عمر میں شروع کی ہوگی، کم از کم 47 سال ہو گئے۔ حضرت صاحب 47 سال کے ہوئے ہیں، نماز کا انداز ایسا تھا، صحابی رسول نے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے فتویٰ دیا ما صلیت واحدہ، جس طرح تو نے نماز پڑھی ہے اور جو طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو اللہ کے بندے میں صحابی کا فتویٰ یہ ہے تو نے 47 سال 40 سال نمازیں پڑھی، لیکن میرے مطابق تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز سنت کے مطابق پڑھو۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تیسری بات، نماز کو بطور عادت نہیں بطور عبادت پڑھو۔ آج لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، معلوم نہیں کیا پڑھا، اللہ نے اس میں کیا کہا، میں نے رب سے کیا مانگا، چلا گیا، انسان کی زندگی پر اثر کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے فحاشی سے روکتی ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، برائی سے بھی باز نہیں آتی، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو تربیت دی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، لوگوں اس وقت تک آپ نماز کے قریب نہ آئیں جب تک آپ کو پتہ ہی نہ چلے آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ جب آپ نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، پتہ نہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہیں، انسان کو نماز کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ معاف کیجئے گا اگر انسان حالت امن میں ہو پھر بھی نہ پتا ہو میں نے کیا کہنا ہے نماز کے اندر، یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ آج مجھے یہ تو پتا ہے میں نے اپنی اولاد کو دنیاوی فنون سکھانے ہیں، اس کے میں نے ساری پلاننگ کرنی ہے، فیوچر اس کو دینا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا وہ 4 لفظ میں اپنی اولاد کو سکھا دوں جو نماز کے اندر اس نے پڑھنے ہیں۔ آج انسان کو پتہ ہونا چاہیے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا ہوں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب انسان اس نظریے سے پڑھے گا پھر یہ ساری اکڑ، یہ سارا غرور، یہ سارا تکبر خاک میں جائے گا، یہ عقیدہ اور نظریہ بنائے گا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے سے بڑا کوئی نہیں، تیرے سامنے کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی انسان کی بڑائی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ جب اس کو پتہ ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز شروع کر کے کیا کہے گا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے درمیان، میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اگر تمہارا پتہ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو حضرت صاحب نے نماز شروع کی ہے، ادھر سے یہ جملے پڑھا، ادھر سے سوچ رہا فلانے کو فراڈ کیسے لگانا ہے، دکان پہ جانا ہے فلانے کو چونا کیسے لگانا ہے۔ بھائی ادھر تم کہہ رہے ہو اللہم باعد بینی، باہر نکلا وہی گناہوں میں ملوث، تیرا قول تیرا عمل اس کے اندر تضاد آئے گا، تیرے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، یہ ساری کائنات کو پالنے والا بنانے والا وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی رزق کا مالک ہے نہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب انسان اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے للہ رب العالمین، ساری تعریفیں ساری نعتیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، میرا رب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ آپ انتہائی اختصار کے ساتھ رحمان اور رحیم کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں پہ بھی کافروں پہ بھی سر پر رحمت کرتا ہے، اللہ کی رحمت
رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، جو آسمانوں سے اللہ نے زمین پر اتارا، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، حیوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ یہ ساری محبتیں، پیار جو ہے، یہ رحمت ایک اللہ کی برس رہی ہے، 99 حصے اللہ نے محفوظ کیے ہیں۔ الرحیم اسے کہتے ہیں جو قیامت کے دن صرف اپنے خاص مومنوں بندوں پر اللہ کریں گے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے اندر یہ سوچ کر پڑھے گا نا، الرحمن الرحیم، میرا رب رحمان ہے جو دنیا پر بھی میرے اوپر رحمت برساتا ہے، الرحیم جو قیامت کے دن بھی مجھے اپنے رحمت میں لپیٹ لے گا۔ اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک تو ہے، میرا عقیدہ ہے میں نے مر کے اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، زندگی کا نظام چلانے والا تو ہے، بالآخر تیرے نظام سارے قوت والے، تیری طاقت والے، تو ہی ساری دنیا کا مالک اور بادشاہ ہے، تیرے سامنے ساری دنیا کا نظام ہے، اس کو چلانے والا تو ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، تیرے سامنے اللہ سب نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ انسان اپنا عقیدہ اپناتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو جب اس کا ترجمہ آتا ہو، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھے، پھر باہر جا کر یہ نہیں کہتا یا علی مدد، کیونکہ نماز کے اندر کہہ کے آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ باہر جا کے علی کو مشکل کشا نہیں کہے گا، جب مسجد میں کھڑا ہو کر زبان حال سے یہ کہہ کے جائے گا اللہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں، باہر جا کر یہ نہیں کہے گا لے 11ویں والدہ نادر ڈوبی ہوئی تر جائے گی، پھر اس کا عقیدہ بن جائے گا مشکل کشا، حاجت روا، لجپال، دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، رزق کا مالک، موت و حیات کا مالک صرف وہ ایک اللہ ہے۔ جب وہ اپنے زبان حال سے نماز کے اندر سوچ سمجھ کر یہ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے سامنے انسان جب یہ جملے کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہے، ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں رب اس کو عطا کرتا رہوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ جب انسان زبان حال سے کہے گا، راستہ مانگ رہا ہوگا، جب امام منبر پر آتا ہے راستہ دکھاتا ہے قرآن اور سنت کا تو ناراض ہو جاتا ہے، مولوی صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں، ترانے کی باتیں کرتے ہیں، اختلافی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ ارے تو نماز میں مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا، ولا الضالین، عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا۔ اگر سوچ کر پڑھ کے یہ مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پہ پڑھے گا، پھر باہر جا کر یورپی خیالات نہیں آئیں گے، پھر انگریز کو نمونہ نہیں بنائے گا، پھر انگریز کو آئیڈیل نہیں بنائے گا، پھر انگریز کی سوچ نہیں آئے گی، پھر غورے کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ انسان نہیں سوچے گا میں نے تعلیم ایسی کرنی ہے، نظام ایسا چلانا ہے، میرا گھر بار ایسا ہونا چاہیے، میرا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ پھر وہ اللہ سے، اللہ کے انعام والے بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ چاہے گا۔ جب رکوع میں جاتا ہے، پھر رکوع سے اٹھتا ہے، کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سن لیا ہے جو میں نے رکوع میں کہا ہے۔ یہ نماز کے اندر اقرار کر رہا ہے، جو میں نے رکوع کے اندر آہستہ آواز میں کہا، میرے ساتھ والا سنے نہ سنے، میرے رب نے سن لیا ہے، جو عرش معلیٰ پر ہے اس ذات نے سن لیا ہے۔ نماز کے اندر یہ اقرار کرتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے ساڈی سندا نہیں، بابے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی اینا اگے اے دی او دے اگے، جو دیکھو جی چھت دے اوتے جان واسطے سیڑھی دی ضرورت ہوندی ہے۔ اور ظالمو تم یہ جملے باہر جا کے کہہ رہے ہو، نماز میں اقرار کر کے گیا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ درمیان میں کوئی راستہ نہیں، تو نے ڈائریکٹ سنا ہے،
درمیان میں سیڑھیاں نہیں آئے، واسطے نہیں آئے، رکوع میں میں نے جو تیری حمد بیان کی، تجھ سے معافیاں مانگی، وہ تو نے سن لی ہے۔ باہر جا کر پھر عقیدہ دو نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت انسان کے عقائد بدلتے ہیں جب نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، سوچتا نہیں ہے میں کیا رہا ہوں، میری زبان کیا کہہ رہی ہے، میرا عمل کیا کر رہا ہے۔ اس وقت انسان کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ اس بات کو آگے بڑھاتا۔ آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات، نمازوں کی حفاظت کیجئے، نماز ضرور پڑھیں، لازمی پڑھیں، اس کا بغیر گزارا نہیں۔ دنیا آخرت میں نجات چاہتے ہیں، نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ دین کا ستون ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ نہ پڑھنے والے کا اسلام مشکوک ہے۔ نماز پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے، نماز پڑھے عبادت سمجھ کر پڑھے، عبادت سمجھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی، عادت سمجھ کر نہ پڑھے، اس کو ایسے رٹی رٹائی نہ پڑھے، صحیح طرح اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ اور یاد رکھنا، جو اس طرح اس کا عمل کرے گا، نبی کائنات علیہ السلام نے بشارت دی ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے وعید ہے۔ ایک روایت پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی، وبرہانا نجات کے لیے دلیل بن جائے گی، تیرے مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی، ونجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے پھر بھی نماز نہ پڑھی، میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے ہر انسان کو ماننا پڑے گا، چاہے خوشی سے مانے یا ناراضگی سے۔ اگر یہ فیصلہ قبول نہیں ہے تو پھر عمل صحیح کر لو، لمحہ فکریہ ہے۔ میرے نبی نے بشارتیں بھی سنائی ہیں۔ آقا نے فرمایا، جو نہیں پڑھتا لم تکن لہ نور، روز حشر پھر اس کے لیے روشنیاں نہیں ہوں گی، ولا برہان، اس کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن پھر اللہ کی عدالت سے بچ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دو ٹوک بات ہے، کیا ہوگا، کہاں پہ جائے گا؟ میرے نبی نے فرما دیا، وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْف، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میدان حشر ہوگا، صفیں لگی ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہو جائے گا، آج دنیا جیسا نظام نہیں چلے گا۔ وہاں پہ نمازی اور بے نمازی اکٹھے رہتے تھے، ایک گھر ہوتا تھا، دو بھائی تھے، ایک نمازی تھا ایک بے نماز تھا، دونوں کا ایک ہی گھر اور ایک ہی کمرہ تھا۔ وہاں پہ دنیا کا نظام تھا۔ یہاں پر قیامت آ چکی ہے، میدان حشر ہے، یہاں پر کافر اور مسلمان الگ ہیں، نمازی اور بے نمازی الگ ہے۔ وامتاز اليوم، الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک طرف صدیقین کی صف ہوگی، ابو بکر کی صف ہے، ایک طرف عمر کی صف ہے، عثمان کی صف ہے، علی المرتضیٰ کی صف ہے، اور دوسری طرف قارون کی صف ہے، فرعون کی صف ہے، حامان کی صف ہے، ابی بن خلف کی صف ہے۔ جو نمازی ہوگا انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ ہوگا، جو بے نماز ہوگا نماز سے منہ موڑنے والا ہوگا۔ میرے نبی کا فتویٰ یہ ہے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے، وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کسے نہیں پتا قارون کون تھا، کسے نہیں پتا فرعون کون تھا، کسے نہیں پتا حامان کون تھا، اور ابی بن خلف جو مکے کے اندر میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور احد کے میدان میں یہ واحد شخص ہے اس دھرتی پر کہ جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے جہنم واصل کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بے نماز ہوگا اس میرے سب سے بڑے دشمن کا ساتھ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ حضرات، میرے لیے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خدا را میں اور آپ احباب صحیح معنوں میں پکے اور سچے نمازی بن جائیں، خود بھی بنیں، اپنی اولادوں کو بھی بنائیں،
اور اپنے اہل خانہ کو بھی دعوت دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے، ہمارے گھرانے کو نمازی بنائے اور اللہ قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔